بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ حدیث کے جس کا نمبر ہے 510، اور اس حدیث میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو وہاں میں نے یہ صورتحال دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز، بہت شدید بخار ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کی شدت کی وجہ سے چادر اوڑھ رکھی ہے۔ پھر یہ کہ انہوں نے جب اپنا ہاتھ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر تو چادر کے اوپر سے اس بخار کی تپش کو اور حرارت کو اور گرمی کو محسوس کیا، اور تب انہوں نے تعجب اور حیرت کی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اتنا تیز بخار ہو رہا ہے آپ کو؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا کذالک، ہمارا یہی معاملہ ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، ہمارا معاملہ تو ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ کیا ہے وہ معاملہ؟ یشتد علینا البلاء ویضاعف لنا الاجر، ہماری آزمائش اسی طرح بہت شدید، بہت سخت ہوا کرتی ہے، اور پھر یہ کہ اس شدید آزمائش کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ہمیں اسی قدر عظیم ترین اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس قدر آزمائش سخت ہوگی اور یہ کہ انسان اللہ کی رضا کی خاطر صبر کا دامن تھامے رکھے گا تو اسی قدر اللہ کی طرف سے بلند ترین اور عظیم ترین مقام و رتبے سے نوازا جائے گا اور اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد مزید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ آزمائشوں کے سلسلے اور سب سے سخت آزمائشوں کے یہ معاملات ہوا کرتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ، کہ نبیوں کے ساتھ آزمائشوں کے جو سلسلے ہیں اللہ کی طرف سے وہ بہت زیادہ سخت ہوا کرتے ہیں باقی انسانوں کی بنسبت۔ اور اس کے بعد یہ کہ ثم الصالحون، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں، اور دیگر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے تھے کہ الانبیاء، یعنی سب سے زیادہ سخت آزمائشیں ہوا کرتی ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ کہ ثم الامثل فالامثل، انبیاء کے بعد جو جس قدر نیک اور شریف انسان ہے، متقی اور پرہیزگار انسان ہے، جو اللہ کا جتنا پیارا ہے، جو اللہ کے جس قدر قریب ہے، جو اللہ کے نزدیک جس قدر پسندیدہ ہے اور محبوب ہے، تو اسی قدر آزمائشیں سخت ہوا کرتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خود اپنے آپ کو انسان آزمائشوں میں اور مشکلات میں ڈالا کرے، یہ سوچ کر کے ثواب زیادہ ہوگا، اور یہ کہ اللہ کے ہاں میرا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بلند تر ہوتا چلا جائے گا، تو یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ کہ مثلا اگر کوئی دو راستے ہوں انسان کے سامنے، ایک راستہ ہے آسان اور دوسرا راستہ ہے مشکل، تو انسان اب جان بوجھ کر مشکل راستے کو اختیار کرے کہ تکلیف میں پڑوں گا، سختیاں سہوں گا،
تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، ترقی کرتا چلا جاؤں گا میں اللہ کے ہاں، اور یہ کہ میرا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، تو یہ بات اور یہ سوچ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اور بالخصوص حج کے موقع پر کہ سفر حج کے دوران وہاں بہت سی تکلیفیں ہوا کرتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ نہ وقت پر آرام ہے، نہ وقت پر کھانا پینا ہے، پھر کبھی منی جانا ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور کبھی طواف ہے، کبھی سعی ہے، کبھی رمی ہے، اور بہت زیادہ رش ہے۔ تو بہت سے حجاج کرام کی یہی صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کام میں یا کسی راستے میں کہ کہیں جانا ہے یا کوئی کام انجام دینا ہے کہ یہ سہولت کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ ہے تکلیفوں سے بھرپور، تو بہت سے حاجی حضرات جان بوجھ کر اس راستے کو اختیار کیا کرتے ہیں کہ جس میں تکلیفیں زیادہ ہیں، اور ان کا نظریہ اور ان کا انداز فکر یہی ہے کہ جس قدر میں زیادہ تکلیف برداشت کروں گا تو اسی قدر مجھے ثواب زیادہ ملے گا اس حج کے دوران۔ تو یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں، تکلیف میں مبتلا نہ کرو۔ تو انسان جان بوجھ کر تکلیف کا راستہ اختیار کرے کہ ثواب زیادہ ہوگا، تو یہ بات ہرگز ہرگز درست نہیں ہے، اور یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے دینی تعلیمات کی روشنی میں۔ ہاں البتہ یہ تمام تر گفتگو کہ جس قدر تکلیف زیادہ ہوگی اسی قدر اجر و ثواب زیادہ ہوگا، اور یہ کہ مقام و رتبہ اللہ کے ہاں اسی قدر بلند ترین ہوگا، تو اس سے مقصد یہ ہے کہ خود بخود اگر کبھی کوئی تکلیف آ گئی کہ انسان بچنے کی کوشش کرتا رہا کہ خود کو تکلیف سے بچانا یہ ضروری ہے، کہ یہ صحت اور یہ سکون، یہ راحت، یہ آرام، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور یہ کہ ہر نعمت کی قدر ضروری ہے، ہر امانت کی حفاظت ضروری ہے، تو اپنی صحت کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے انسان ہلکان ہو اور اس کی صحت جو ہے وہ خراب ہونے لگے، جان بوجھ کر اگر انسان ایسے کام کرے کہ ثواب ہوگا، تو یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ ثواب کیا ہوگا، بلکہ الٹا انسان گنہگار بن جائے گا۔ تو خود بخود اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے تب انسان شکوہ و شکایت سے بچے، اور یہ کہ صبر کا دامن تھامے رکھے اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو ایسے میں یہ تمام خوشخبریاں ہیں کہ جو یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد مزید فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَجُوبُهَا فَيَلْبَسُهَا وَيُبْتَلَى بِالْقُمَّلِ حَتَّى يَقْتُلَهَا۔ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں گزشتہ امتوں میں، ان میں سے جو اللہ کے نیک اور مقرب قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قبل یہ بات ارشاد فرمائی کہ الانبیاء ثم الصالحون، کہ اے ابو سعید آپ نے مجھ سے یہ بات دریافت کی ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ آزمائشوں کے سلسلے کس کے ساتھ ہوا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جواب میں یہ ارشاد فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الانبیاء ثم الصالحون، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ شدید آزمائشیں، پھر جو جس قدر زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کو جتنا پیارا ہے تو پھر آزمائشیں بھی اتنی ہی زیادہ پیش آئیں گی اس کے ساتھ زندگی کے اس سفر میں۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اسی حقیقت کو مزید واضح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مزید یہ ارشاد فرمایا کہ وَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ،
کہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں، تو ان میں سے بہت سوں کے ساتھ بعض اوقات یہ معاملہ اور یہ صورتحال پیش آیا کرتی تھی کہ اسے آزمایا جاتا تھا فقر کے ذریعے، فقر و فاقہ، یہ محتاجی، یہ غربت کے معاملات، کہ مسکین قسم کا انسان ہے اور اس قدر مسکینی، اس قدر فقر و فاقہ، اس قدر یہ غربت، حتی ما یجد الا العباءة یجوبها فیلبسها، کہ اسے اپنا تن ڈھانپنے کے لیے، اسے اپنا یہ جسم چھپانے کے لیے، ستر پوشی کے لیے کچھ بھی میسر نہیں آتا تھا، کہ پیسے ہی نہیں ہیں، لباس کہاں سے خریدے گا، کپڑے کہاں سے خریدے گا، اتنی گنجائش ہی نہیں، پیسے ہی نہیں، اتنا غریب ہے، فقیر ہے، مسکین قسم کا آدمی ہے، حالانکہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی مقرب ترین قسم کا انسان ہے، مگر پیسے نہیں ہیں، تن ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ بس کہیں سے اسے کوئی ایک کپڑا ہاتھ لگ گیا، ایک کپڑا کوئی مل گیا، یجوبها، تو اسے وہ کاٹ لیا کرتا تھا، کہ ایک سوراخ بنا لیا ہے، فیلبسها، اور اسی میں اپنا سر ڈال لیا کرتا تھا، فقط ایک کپڑا، کہ اس میں سوراخ بنا کر سر اس میں ڈال لیا، اور سر سے پاؤں تک، کیا آگے کیا پیچھے، کیا بالائی حصہ کیا زیری حصہ، کہ نہ اوپر کوئی قمیص ہے، نہ کرتا ہے، نہ نیچے کوئی پاجامہ ہے، نہ شلوار ہے، فقط یہی اس کا لباس ہے کہ ایک کپڑا مل گیا، اسے کاٹ کر سوراخ بنا کر سر اس میں ڈال لیا اور یوں لٹکا لیا، یہ اس کا لباس، حالانکہ وہ اللہ کا مقرب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کو بہت پیارا انسان ہے، وَيُبْتَلَى بِالْقُمَّلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ، اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کرتا تھا کہ آزمائش میں اسے ڈال دیا گیا، کیسی ہے یہ آزمائش، سر میں جوئیں پڑ گئیں، اتنی جوئیں پڑ گئیں اور علاج کے پیسے ہی نہیں ہیں، کوئی انتظام نہیں ہے، کیسے علاج کرے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، اور یہ کہ جوؤں نے اتنا ستایا، اتنا ستایا، حتیٰ یقتلہ، کہ قتل کر ڈالا، جان سے مار دیا اسے، جوؤں نے سر میں اس کا خون چوس چوس کر کہ اسے جان سے ہی مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ وَلَأَحَدُهُمْ كَانَ أَشَدَّ فَرَحًا بِالْبَلَاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ، لیکن یہ اتنی تکلیفیں کہ سر میں اتنی جوئیں پڑ گئیں کہ مار ڈالا ہے جوؤں نے، اسے قتل کر ڈالا، اس کی جان لے لی ہے خون چوس چوس کر، کہ زندگی سے ہی بیچارہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور جیسے کہ اس سے قبل وہ مثال کہ کوئی کپڑا اسے نصیب نہیں، بس ایک کپڑا کہیں سے ہاتھ لگ گیا تو اسے ہی پھاڑ کر کاٹ کر اس میں سوراخ بنا لیا ہے اور سر اس میں ڈالا اور لٹکا لیا کہ بس یہی لباس ہے، اس قدر آزمائشیں، لیکن کیفیت ان کی یہ تھی، ایمانی صورتحال ان کی یہ تھی کہ انہیں ان تکلیفوں کے باوجود جو خوشی محسوس ہوا کرتی تھی، تو وہ خوشی كان اشد فرحا بالبلاء من احدكم بالعطاء، تم میں سے کسی کو جب کوئی بڑی نعمت میسر آتی ہے، بڑی نعمت نصیب ہو گئی، کوئی بڑی خوشی، کوئی بڑی قیمتی چیز ہاتھ لگ گئی ہو، تو وہ انسان کس قدر خوشی محسوس کیا کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کی صورتحال یہ تھی کہ تمہیں کوئی نعمت ملنے پر جتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ خوش ہوا کرتے تھے آزمائشوں کے موقع پر، آزمائشوں کے موقع پر
وہ جس قدر خوش ہوا کرتے تھے، تم کوئی نعمت میسر آنے پر جتنی خوشی منایا کرتے ہو اس سے زیادہ وہ خوش ہوا کرتے تھے آزمائش اور تکلیف کے موقع پر۔ یہ ان کا ایمانی معاملہ تھا کہ اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اور اللہ پر ان کے دلوں میں جو ایمان تھا وہ اس قدر عظیم ترین اور اس قدر پختہ ترین ان کا یہ ایمان تھا۔ اور یہاں دوبارہ یاد دہانی ہو جائے کہ وہ جو خوش ہوا کرتے تھے تکلیف اور آزمائش کے موقع پر، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے بھی چاہیے کہ میں جان بوجھ کر خود کو کسی تکلیف میں ڈال لوں اور پھر خوشی مناؤں کہ میں تکلیف میں پڑ گیا ہوں تو اللہ کے ہاں گویا کہ مجھے بڑے مقام و رتبے سے نوازا جائے گا۔ تو یہ بات ہرگز مقصود نہیں ہے۔ انسان خود کو جان بوجھ کر تکلیف میں نہ ڈالے کہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے دین اسلام میں۔ جان بوجھ کر تکلیف میں ڈالے گا تو اجر و ثواب کی بجائے گنہگار بن جائے گا یقیناً۔ تو پھر مقصد یہی ہے کہ خود بخود اگر تکلیف آ گئی ہو تو انسان کو چاہیے کہ صبر سے کام لے، اور جس قدر وہ صبر سے کام لے گا تو اللہ کے ہاں اسی قدر اس کے لیے اجر و ثواب اور مقام و مرتبہ بھی عظیم ترین ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے اس کتاب الادب المفرد میں کہ جس کا نمبر ہے 230، اور یہ کہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر یہ باب اور اس میں جو کچھ درج فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، یہ تمام تر گفتگو لیے ہوئے جلد آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔